اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما منہم علی بقیت اللہ الاعظم امام المنتظر المہدی الہادی اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن مجید کی ایک آیت پیش نظر ہے برادران، سورہ مائدہ سے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ میرا سلسلہ گفتگو در حقیقت تشہد نماز کے متعلق چل رہا ہے، اور ویسے بالاتر اس کے سلسلہ گفتگو کا ایک پہلو اور ایک عنوان یہ بھی ہے کہ توحید اور رسالت کی گواہی کے ساتھ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی گواہی کا اقتران پایا جاتا ہے۔ اور اس اقتران کی وضاحت میں اپنے ہر لیکچر میں کر رہا ہوں، بار بار کر رہا ہوں کہ اقتران یہ ہے کہ جہاں پر توحید کی گواہی ہوگی وہاں پر رسالت کی، اور جہاں رسالت کی گواہی ہوگی وہاں پر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دی جائے گی۔ اور یہ اقتران وہ ہے جس کو مختلف زاویوں سے ثابت کیا جا رہا ہے۔ آج میں آیت تکمیل سے اس اقتران کو ثابت کرنا چاہتا ہوں، لیکن برادران محترم جو صاحبان معرفت ہیں، ارباب فن ہیں، جو بغض کی بانسری نہیں بجانے والے، میرا خطاب ان لوگوں کے لیے ہے، اور میرا یہ لیکچر بھی ان موالیان حیدر کرار کی استدعا پر دیا جا رہا ہے جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پر مزید ادلہ طلب کر کے اپنے ذوق ایمانی میں اضافے کے خواہش مند ہیں۔ خیر، تو برادران محترم، قرآن کی آیت تکمیل دین سے ثبوت ولایت امیر المومنین ثابت کریں گے کہ یہ آیت بھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت بھی در حقیقت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اعلان ولایت کے بعد میں نازل ہوئی، اور اللہ نے تکمیل دین کی سند دی ہے۔ خیر، اس پر ناوہ استدلال جو میرا ہے وہ انشاءاللہ میں تھوڑی دیر بعد پیش کرتا ہوں۔ یہاں پر برادران کی خدمت میں چھوٹی سی گزارش کہ میرے ما سبق جتنے بھی لیکچر گزر چکے ہیں، الحمدللہ منکرین ولایت علی ابن ابی طالب میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ میرے ان لیکچرز کو مکمل طور پر اپلوڈ کریں یا مکمل طور پر اس سے کوئی نقص عیب نکالیں۔ نہ حوالے کی تردید کر سکتے ہیں، اور نہ ہی جو عبارت میں کوٹ کرتا ہوں، صاف ظاہر ہے کہ مدعا کو بھی پیش کیا جاتا ہے، اور وہاں پر جو چیز بطور استدلال ہم استفادہ کرتے ہیں، صاف سی بات ہے کہ اس استدلال کو ہی ہم نے پیش کرنا ہے نا۔ اب مکمل کتاب الحدائق الناظرہ تو میں نے نہیں پڑھنی، مکمل کتاب وسائل الشیعہ تو میں نے نہیں پڑھنی، یا علامہ علی کی کتاب منتہا مکمل تو میں نے نہیں پڑھنی، اور اسی طرح شہید اول کی کتاب ذکرہ کو مکمل تو میں نے تلاوت نہیں کرنا ہے۔ برادران محترم، اولاً ان لوگوں کی خیانت ہے
خیر ان کی خیانت سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، چونکہ حیف ہے ان لوگوں پر. یہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی بات جب بھی کرتے ہیں نا تو یہ قطعاً برداشت نہیں کریں گے. میرے سابقہ لیکچر سے پہلے یہ کہتے رہے کہ آپ ضعیف سے ضعیف روایت ہمیں دکھائیں جہاں پر شہادت ثالثہ یعنی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی گواہی موجود ہو. اب ضعیف سے ضعیف روایت دکھائیں. خیر میں نے ان کو 4-5 دن خوب تڑپایا اور میں نے آخر میں جو ابو بصیر سے تشہد نقل ہوا ہے وہ روایت میں نے ان لوگوں کے لیے پڑھی. ایک تو فقہ کامل کا حوالہ دیا تھا اور دوسرا القطرہ کا حوالہ دیا تھا. تو خیر یہ روایت ملاحظہ کرنے کے بعد اب القطرہ کے حوالے پر القطرہ کا جو میں نے حوالہ دیا تھا اور بات تو ان کو آئی نہیں. بس ایک بات منکرین ولایت علی ابن ابی طالب نے کہی کہ یہ القطرہ سے پہلے کسی نے روایت یہ نہیں لکھی ہے. ٹھیک ہو گیا بھائی. افسوس لگتا ہے، خدا کی قسم افسوس لگتا ہے کہ جب بھی ولایت امیر المومنین کی بات کی جائے اور ان کو بطور معید کوئی چیز پیش کی جائے تو اولاً تو تار عنکبوت سے کمزور ترین دلیل، مبرہن ترین دلیل کے مقابل میں لے کر آتے ہیں، اور دوسرا پتہ نہیں 100 حربے استعمال کرتے ہیں کہ کسی طرح سے مقصد اس فرمان سے جان چھڑائی جائے. اور یہاں پر میں کچھ علماء بزرگان کی زبانی تھوڑی سی وضاحت پیش کروں گا. اور میرا مدعا چل رہا ہے مازاد کے متعلق کہ علامہ ہلی نے بھی مازاد سے مراد کیا لیا، ذکرہ کے اندر بھی مازاد. خیر الحدائق کے اندر تو واضح طور پر ابو بصیر کی روایت ورنہ وہا کا لفظ ہے، اور بعد والے صفحہ میں فقہ الرضا سے بیان ہونے والی وہ روایت جب میں نے منکرین ولایت علی ابن ابی طالب کی خدمت میں پیش کی تو وہ فوراً خاموش ہو گئے. بھائی پہلی بات تو یہ بنتی ہے، برادران انتہائی غور کیجئے گا، میرے پورے لیکچر پر غور نہ کرو، کم از کم اس جملے کے اوپر غور کرو کہ یہ لوگ جو ہم سے حدیث طلب کر رہے ہیں ان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حدیث ہم کو سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے، لذا یہ اجتہاد کے دروازے پر لے کر آتے ہیں. تو میری ان سے گزارش ہے جب آپ کو حدیث سمجھ بھی نہیں آتی ہے اور آپ نے تو مفتی کا فتویٰ لینا ہے، آپ کا حق مجھ سے حدیث طلب کرنا نہیں ہے. حدیث میں ان لوگوں کے لیے یہاں پر تلاوت کر رہا ہوں جن کا مکتب یہ ہے قرآن و حدیث ہے، جو ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر کسی دوسرے کے قول کو ترجیح نہیں دیتے ہیں. یہ حدیث میں ان لوگوں کے لیے تلاوت کر رہا ہوں. اور یہ احباب جو چھوٹے چھوٹے کلپ نکال کر خیانت کاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مجھے کوئی غرض نہیں ہے. آپ ایک نہیں 100 کلپ نکالیں، میں اپنی گفتگو پر مطمئن ہوں. اور الحمدللہ اس تشہد کے اندر جتنی میری تحقیق ہے پاکستان کے اندر اتنی کسی دوسرے عالم نے تحقیق بھی نہیں کی ہے. میری ایک کتاب اثبات الولایہ فی التشہد یہ پہلے منظر عام پر آ چکی ہے یہ کتاب، لیکن اب اسی میں مزید یہ 250 صفحے پر مشتمل تھی، اب اس میں نے اضافہ کیا ہے، یہ تقریباً 450 صفحے پر مشتمل یہ کتاب انشاءاللہ جلد منظر عام پر آ جائے گی. خیر وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو برادران محترم میرے اس نقطے کو ذہن میں رکھو کہ ان لوگوں کو حدیث مانگنے کا حق بھی نہیں ہے کہ آپ ہمیں حدیث دکھائیں شہادت ثالثہ پر. تشہد کے اندر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی گواہی پر ہمیں حدیث دکھائیں. حدیث مانگنے کا ان لوگوں کو حق نہیں ہے، چونکہ ان کا نقطہ نظر حدیث نہیں ہے،
ان کا مکتب حدیث نہیں ہے، ان کا مکتب یہ ہے، یہ تو کہتے ہیں بھائی مجتہد جس کا کہتا ہے پڑھو، نہیں کہتا ہے نہ پڑھو، کیونکہ ان کا اتقا فرمان معصوم پر نہیں ہے، ان کا بھروسہ فتوی مجتہد پر ہے۔ تو لہٰذا برادران محترم، میں انتہائی ادب کے ساتھ ان احباب کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا حق بنتا تھا کہ ہم سے مراجع عظام کے فتاوی جات کو آپ طلب کرتے، حدیث طلب کرنا آپ کا نہ مکتب ہے۔ اگر آپ حدیث کے طالب ہوئے تو کم از کم چند چیزیں آپ کو چھوڑ کر ادھر آنا پڑے گا۔ خیر، یہ ایک الگ سی بات تھی جو آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی ہے۔ تو بات ہماری اس نقطہ میں چل رہی تھی برادران محترم کہ شہادتین یہ واجب تشہد ہے، اور یہاں پر ایک وضاحت میں آپ کو دیتا چلا جاؤں کہ تشہد از لحاظ قلت محدود ہے، از لحاظ کثرت محدود نہیں ہے۔ قلت، دیکھو دو چیزیں ہیں، از لحاظ قلت ہم نے اس کو ملاحظہ کرنا ہے، اور دوسرا از لحاظ کثرت اس کو ہم نے ملاحظہ کرنا ہے۔ جب ہم نے تشہد کو از لحاظ قلت ملاحظہ کیا تو از لحاظ قلت شہادتین، کچھ روایت بھی اس بات پر دلالت کر رہی ہے، البتہ ان روایات کے متعلق بھی ہم نے ثابت کیا ہے کہ وہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور ایک روایت ہے جس روایت کو ابو بصیر والی جو روایت ہے یہ کامل تر روایت ہے، لیکن برادران محترم انتہائی توجہ کیجئے گا، جب از جانب قلت محدود ہے تو از جانب کثرت جو ہے یہ تشہد محدود نہیں ہے، اور انشاءاللہ میرا نیکسٹ لیکچر جو آئے گا وہ اسی نقطے پر میں دوں گا، لیکن آج میں اپنے ما سبق لیکچر کا ایک خلاصہ دینا چاہتا ہوں جس کے اوپر معترضین نے بیشتر اعتراضات کیے، اور ان کے اعتراضات کے تھیلے میں اگرچہ کہ کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی موالیان حیدر قرار کی تشفی قلب کے لیے میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں ان مطالب کو، ان سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن عنوان وہی ہے۔ تو برادران محترم انتہائی توجہ کیجئے گا، یہ لوگ، ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ اگر مازاد کا اطلاق حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پر نہیں ہوتا ہے، ثابت ہی نہیں ہے، انتہائی افسوس ہے۔ مازاد کا اطلاق میں نے ان کو ثابت کر کے دیا تھا، ٹھیک ہے، القطرہ سے ثابت کر کے دیا تھا جو ڈکو صاحب کا استاد ہے، احمد مستنبت مزے، اور پھر دوسرا تقی مجلسی اول، محمد تقی مجلسی اول جو تھے، ان کی کتاب فقہ کامل سے میں نے ثابت کیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادتین سے مازاد جو تشہد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے وہاں پر منقول ہے، اس میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی گواہی پائی جاتی ہے۔ خیر، تو اس روایت کے ذیل میں برادران محترم ایک اور حوالہ آپ حضرات کی خدمت میں لے کر آنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پر سب سے پہلے میں اس کتاب فقہ کامل، اس دن کا جو لیکچر میں نے دیا تھا، میں نے کہا کہ ان کی جانب سے اعتراض یہ کیا جائے گا کہ یہ منسوب ہے محمد تقی مجلسی، یعنی مجلسی اول کی جانب منسوب ہے، یہ تو ان کی کتاب بھی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں بطور نقص ان کی 20 کتاب مذہب شیعہ کی گنوا سکتا ہوں جن میں لفظ منسوب ہے، پھر ان کو ان کتابوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، بہتر ہے نہ کھولو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مقدمہ آقائے نجفی مراشی نے لکھا ہے، اس مقدمے کے اندر انہوں نے یہ جملہ استعمال نہیں کیا ہے کہ یہ محمد تقی مجلسی اول کی جانب منسوب ہے، بلکہ وہ ڈائریکٹ ان کی کتاب اس کو تسلیم کرتے ہیں۔
آغا نجفیے مراشی کی بھی شہادت میں نے دی تھی، ان کو گواہی دی تھی، وہ بھی مجتہد، آغا یزدی وہ بھی مجتہد، اسماعیل صدر وہ بھی مجتہد، یعنی کتنے کتنے اعلام مجتہد کا حوالہ دیا، کی گواہی دی تھی کہ یہ محمد تقی مجلسی کی کتاب ہے۔ اگر آپ کے نزدیک مجتہدین کی گواہی قبول نہیں ہے تو پھر ہم کسی اس کتاب کی نسبت جو محمد تقی مجلسی کی جانب دی گئی ہے، اگر کوئی اس کے انکار میں گواہی دیتا ہے، اگر اس کے نزدیک 4 مجتہدین کی گواہی قابل قبول نہیں ہے تو ہم کسی دوسرے بھی لفنگے کی گواہی کو قبول کرنے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں ہے، چونکہ یہ ان کے عہد، انتہائی توجہ کیجئے گا، یہ کتاب 100% ان کی ہے، اس میں کوئی شکی نہیں ہے۔ البتہ اس کے اوپر مزید کسی کو اعتراض ہوا تو اس کتاب کے متعلق بیان کریں گے۔ اور یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ دیکھو، جہاں تک سند کا تعلق ہے، سند میرے پاس محفوظ ہے، میں انشاءاللہ سند روایت پیش کروں گا، لیکن گزارش یہ ہے کہ بعض ہمارے فقہا محدثین ایسے گزرے ہیں جن سے کسی بات کا نقل کرنا میں سند مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ وہ امین اتنے تھے، وہ ثقہ اتنے تھے، وہ چیز ان کے نزدیک ثابت ہوتی تو اس کو تحریر کرتے۔ خیر، اور محمد تقی بن مقصود ملقب مجلسی اول کی وثاقت، اس کے امین، اس کے تباہر علمی، پتہ نہیں کتنی کتنی زبانیں ہیں، اور وہ بھی فقہا کی زبانیں۔ کبھی ان کو آیت اللہ فی العالمین کا لقب دیا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور مرزا محمد بن علی استرابادی، ان کا قول ہے کہ ان کے اوصاف گننے سے بھی زیادہ ہیں۔ خیر، اب ان کی فضیلت میں بہت کچھ ہے، یہ ثقہ ہیں، عادل ہیں۔ اب عزیزان من، یہ جو ان کی فقہ کامل ہے نا، یہ یوں سمجھو ایک توضیح المسائل ہے جو فارسی زبان میں تھی۔ تو اگر انہوں نے دوبارہ اس کتاب کے اندر نقل ہونے والی اس فقہ کامل بے عنوان دیگر جو اپنا توضیح المسائل در فارسی ہے، اس میں اگر کسی روایت کی سند مانگی تو پھر موالیان حیدر کرار کی خدمت میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے ہر منکر ولایت کے سامنے توضیح المسائل کھول کے ایک ایک مسئلے پر ان سے سند طلب کرنی ہے۔ اللہ اکبر، دکھاؤ اس کی سند، اس مسئلے کی سند دکھاؤ، یہ کہاں سے لیا ہے، یہ کہاں سے لیا ہے، یہ کہاں سے لیا ہے۔ اگر آج کا مرجع قابل اعتماد ہے تو مجلسی اول بھی قابل اعتماد تھے۔ خیر، اس میں حضرت امام جعفر بن صادق علیہ السلام کا تشہد، شہادتین سے جو مازاد تشہد وہاں پر ذکر ہوا تھا، اس کے اندر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی گواہی موجود ہے، اور روایت میں ہے، فتویٰ نہیں کوٹ کر رہا، توضیح المسائل کوٹ نہیں کر رہا۔ اور یاد رکھو، تیسرا آج حوالہ دینا چاہتا ہوں جو پہلے لیکچر کے اندر میں نے نہیں دیا تھا، خود علامہ محمد باقر مجلسی کی کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109، میری لائبریری کے اندر یہ کتاب موجود ہے۔ اگرچہ کہ بعد والی کتب کے جو چاپ تھی نا، بعد والی چاپ، ان کے اندر تحریف کی گئی ہے۔ ان منکرین ولایت علی ابن ابی طالب نے مصباح المتحجد سے بھی علی کی ولایت کو نکالا، جو شیخ توسی کی تھی، اور بحار الانوار کی یہ چاپ جو ہمارے پاس موجود ہے، ہم انشاءاللہ دکھائیں گے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بحار کی اس جلد کا وہ صفحہ لگائیں گے جس سے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو کاٹا گیا ہے، حذف کیا گیا ہے۔ ہم اس کے مقابل میں وہ
کتاب کا سکن بھی لگائیں گے، پیج کا اپنا فرسٹ پیج کا سکن بھی لگائیں گے اور اس پیج کا بھی سکن لگائیں گے. یہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. تو برادران محترم، وہاں پر جو تشہد نقل ہوا، اس تشہد کے اندر شہادتین کے علاوہ جو مازاد ہے، اس مازاد میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی گواہی موجود ہے. اشہد انک نعم الرب وان محمدن نعم الرسول وان علی ابن ابی طالب نعم الولی. اللہ اکبر. تو خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ اس مازاد کے اندر بھی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی گواہی موجود ہے. یہ علامہ باقر مجلسی کا حوالہ لکھ لو. یہ انشاءاللہ میں کتاب کا سکن پیج لگاؤں گا اور یہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ منکرین ولایت علی ابن ابی طالب نے کن کن مقامات پر خیانتیں کی ہیں. یہ تو تعریف انہوں نے کر دی ہے یار. پتہ نہیں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت سے ان کو دشمنی کیا ہے. خیر، اور اس کے بعد مصباح المتحجد میں شیخ طوسی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، اس کے اندر بھی جس مازاد کا ذکر کیا گیا، شہادتین کے علاوہ مازاد میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی گواہی موجود ہے. خیر، تو اب مازاد کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے میں بہت ہی نایاب اور نادر حوالہ دینے لگا ہوں. یہ منکرین ولایت علی ابن ابی طالب کہتے ہیں نا یار، یہ آج سے 40 سال پہلے شروع ہوا ہے. خیر، پہلے تو 10 سال کہتے تھے کہ 10 سال یہ شروع ہوا ہے، اور اس سے پہلے یہ کہتے تھے یار کسی کتاب میں بھی نہیں ہے مولا امیر المومنین کی ولایت. لیکن الحمدللہ ہم نے تقریریں کی، کتابیں لکھیں، اور یہ میرے لائیو لیکچر جو جا رہے ہیں، میرے جا رہے ہیں، یا مجھ سے پہلے جتنے بھی بزرگان مولائی نے اس اپنا ورک کیا ہے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پر، انہوں نے ان کو دکھایا ہے کہ کہاں لکھا ہے. تو برادران محترم، آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ کتنا دیوس ہے جو حقائق کو چھپاتا ہے، جو کتمان کرتا ہے، جو مولوی حضرات کی زبانی سنا ہے. اگر مسائل نہ ہوتے تو یقین جانیو ان مولویوں کے ویڈیوز کلپ میرے پاس موجود ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ کسی کتاب کے اندر بھی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی گواہی لکھی ہوئی نہیں ہے. کبھی ضعیف ہونا وہ تو بعد کی بات ہے. کتنا انکار ہے یار. اور ان کے چمچہروں سے پوچھو تو وہ ان کو آیت اللہ کا لقب دیتے ہیں. خیر، یہ ایک الگ بات ہے. تو برادران محترم، یہ 10 سال کا مسئلہ نہیں ہے، 1000 سال پہلے کے رائٹر ہیں. کتاب کا نام ہے المراسم، جو فقیہ اعظم حمزہ بن عبد العزیز دہلمی کی تالیف شدہ کتاب ہے. انتہائی توجہ کیجئے گا، انتہائی عظیم کتاب ہے. اور اس کتاب کے متعلق یا اس عالم دین کے متعلق میں نے لمحہ میں بھی بعض جگہ پر، دیکھو کتنے بڑے فقیہ تھے کہ شہید اول، شہید ثانی، ان کا ذکر کر رہے ہیں کتاب لمحہ کے اندر. بہرحال سلار بن عبد العزیز دہلمی ان کا لقب ہے. سلار بن عبد العزیز دہلمی. انتہائی توجہ کیجئے گا، یہ عظیم مجتہد ہیں، تھے اپنے دور کے. اور انہوں نے اپنی کتاب المراسم کے اندر جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو تشہد کے اندر لکھا ہے، یہ کم از کم 1000 سال پہلے
کی تعریف شدہ ہے. آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ یار یہ 10 سال کا مسئلہ ہے، یہ 40 سال کا مسئلہ ہے، یہ 50 سال کا مسئلہ ہے. ان کا لقب تھا سلار دیلمی. ان کا نام جو میں نے آپ احباب کی خدمت میں بیان کیا ہے وہ گزر چکا ہے. یہ سلار دیلمی ان کا لقب تھا، اور یہ متقدمین فقہاء میں سے بہت بڑے فقیہ تھے، اور شیخ مفید اور سید مرتضی کے شاگردوں میں سے بزرگ ترین شاگرد تھے. البتہ یہ چیز بھی دیکھنے کو ملی ہے کہ بعض اوقات سید مرتضی کی نیابت میں بغداد کے اندر وہ درس فقہ بھی دیا کرتے تھے. اب ان کی جلالت و تبحر علمی کا اندازہ آپ ان چیزوں سے لگا لو برادران محترم. تو المراسم کا صفحہ نمبر ہے 72. اگر ان کے حوالے سے کوئی تردید لانا چاہے تو ان کی کتاب المراسم کو لے کر آئے. جامع الفقہیہ کے اندر جو چند کتابوں کا مجموعہ ہے وہ نہ دکھانا، ان کی جو خود کتاب ہے وہ دکھانا، تاکہ کل آپ کو جھوٹا نہ ہونا پڑے میدان میں. چونکہ میرے پاس تو وہ کتاب بھی موجود ہے الحمدللہ المراسم. اس کتاب کے اندر مازاد تشہد یعنی شہادتین سے مازاد جس چیز کو بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اشہد ان ربی نعم الرب وان محمد نعم الرسول وان علی نعم الامام تا آخر، اور اس کے بعد درود پاک. تو کچھ احباب کی بات مجھے بہت پسند آئی تھی. جب میرے خلاف ویڈیو کلپ لگایا گیا تھا تو ایک برادر نے کہا کہ اگر آپ کے پاس مازاد شہادتین سے مازاد حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو شامل کوئی حوالہ ہے تو آپ دیں، بات بھی ختم. تو برادران محترم، مازاد پڑھنے کی اجازت علامہ ہلی نے دی ہے، مازاد پڑھنے کی اجازت اپنا شہید اول نے دی ہے، مازاد پڑھنے کی اجازت محدث بارانی نے دی ہے، مازاد پڑھنے کی اجازت صاحب الوسائل نے دی ہے. یہ تو میں نے چند حوالے دیے ہیں، اور یہ مازاد میں نے ثابت کیا ہے علامہ مجلسی اول کی زبانی، اور وہ بھی مولا کے فرمان بیان کر رہے ہیں. چونکہ جو بزرگ متقدمین علماء تھے وہ بیشتر اوقات مسائل پر آل محمد کے فرامین بتاتے تھے. اچھا، پھر مجلسی اول کی زبانی اولاً ثابت کیا، پھر محمد باقر مجلسی کی زبانی ثابت کیا، اس کے بعد سلار دیلمی کی کتاب کا حوالہ آپ کو دیا، شیخ طوسی کی کتاب مصباح المتحجد کا حوالہ دیا. وہ الحمدللہ موجود ہے جہاں پر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اس کتاب کے اندر تشہد میں موجود ہے، جو اپنا مسجد اعظم کی خیر لائبریری تھی وہاں سے جو ہے نا اس کا کتاب کی اپنا کاپی لی گئی ہے، تو اس میں موجود ہے. تو برادران محترم، یہ اتنے حوالہ جات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے. تو محدث بارانی اب یہاں پر ایک حوالہ میں آیت اللہ العظمی عقائے شاہرودی کا نظریہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان جو ہے نا کہ التشہد ثناء علی اللہ، اس کے ضمن میں لکھتے ہیں اما شہادتو بالولایت فوجوبها بالاصالت من ضروریات مذہب الشیعہ. وہ فرماتے ہیں شہادت بے ولایت یعنی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی گواہی فوجوبها بالاصالت، اصل کے اعتبار سے اس کا وجوب مذہب شیعہ کی ضروریات میں سے ہے. وَأَمَّا بہرحال شہادتین کے ساتھ اس کو ملانا فلا ينبغي التعمل فی استحباب. ہاں، کتنا
عظیم جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں توحید و رسالت کی گواہی کے ساتھ ولایت کی گواہی کو بطور استحباب ملانے میں سوچ بچار اور تأمل کرنا بھی سزاوار نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں جو شہادتین کے ساتھ استحباباً حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی گواہی کو ملاتا ہے، اب اس کو سوچ بچار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جب تمہارا ایک مجتہد کہہ رہا ہے کہ اس مورد میں سوچ بچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کس منہ سے ہم سے حوالہ جات طلب کر رہے ہو؟ توجہ کی ہے میری گزارش پر. خیر، تو اس کے بعد برادران محترم، آیت اللہ العظمی مرزا حسین نوری کا نظریہ. خیر، انہوں نے مستدرک الوسائل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 6 پر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی وساطت سے تشہد نقل کرتے ہوئے جو کہا ہے نا، اس میں جو مازاد ہے شہادتین سے، اس میں اشہد انک نعم الرب وان محمدا نعم الرسول وان علی ابن ابی طالب نعم الولی. جامع احادیث شیعہ کے اندر علامہ بروجردی نے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 331 پر یہی تشہد لکھا ہے. اب صاحب ریاض کا نظریہ پڑھنے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں صاحب ریاض گوید بلکہ از پاری اخبار استحباب شہادت بے ولایت بعد از شہادت بے رسالت استفادے می گردت. صاحب ریاض کہتے ہیں رسالت کی گواہی دینے کے بعد ولایت امیر المومنین کی گواہی دینے کا استحباب بہت ساری روایات سے ثابت ہے. توجہ کی ہے میری گزارش پر. خیر، تو برادران محترم انتہائی توجہ کیجئے گا. یہ مختلف قسم کے حوالہ جات آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کیے، اور یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ مازاد میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی گواہی نہیں ہے. اچھا، یہاں پر ابو بصیر کے حوالے سے ایک دوسری روایت متواتر لگا رہے ہیں. اس کے متعلق جو آغا میلانی کا نقطہ نظر ہے، بہت بڑے محقق ہیں، وہ نقطہ نظر انشاءاللہ آپ کا قرض ہے، وہ کل میں چکاؤں گا، اور بڑے دڑلے کے ساتھ آغا میلانی کا وہ نقطہ نظر جو محقق ہیں. یار یہ تو میں تمہارے حوزہ جات کے علماء کی زبانی پڑھ رہا ہوں نا یار، وہ بہت بڑے محقق ہیں، ان کی زبانی پڑھوں گا اور مزید انشاءاللہ اس پر ادلہ قائم کروں گا. نماز کے اندر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اقرار کو باطل کہنے والوں کو خداوند متعال ہدایت دے اور ان کے اس انتشار سے ہمیں محفوظ رکھے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.